आशिकान मुस्तफा को ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो, मुबारक ईद मुबारक, ईद सभी को ईद मुबारक। खुशियां दा वेला आ गया, गम दूर हो गए। खुशियां दा वेला आ गया, गम दूर हो गए। रहमत लुटावण नबियां दे सरदार आ गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। जी सलमान भाई, आज क्या आप तैयारी के साथ आए हैं? क्या नाज़रीन बातचीत कर सकते हैं आपसे? क्या फरमाइश करेंगे? क्या जहन में है? क्या बता रहे हैं नाज़रीन को आप? क्या बात है शाह जी, अल्लाह आपको बरकत दे। और एक बड़ा अहम नुक्ता जो हदीस पाक की रोशनी में आज जिसे यूँ बोलें कि हम बयान करेंगे ईद के हवाले से, आपने बड़ी ही बुनियादी और बड़ी ही अहम गुफ्तगू और एक अच्छे अंदाज की जो आज के मौके की मुनासिबत से बनती है वो फरमा करके यूँ एक प्रोग्राम की आपने बेस माशाल्लाह बनाई है। तो ये भी माशाल्लाहुल करीम एक बड़ी अच्छी बात है। मदनी चैनल अवेयरनेस भी दे रहा है, सेलिब्रेशन कैसे करनी है इसका तरीका भी बता रहा है, हमारा अंदाज क्या होना चाहिए ये अंदाज भी जो है वो सिखा रहा है और प्रैक्टिकल भी बता रहा है माशाल्लाह। और इसके साथ साथ बहैसियत मुसलमान हमारा एक और बड़ा अहम इस दिन के हवाले से यूं बोलिए कि ख्याल हमें रखना है इस बात का भी। शाह साहब, आज का दिन यौम दुआ भी है। आज का दिन सिर्फ यौम ईद नहीं है बल्कि आज का दिन यौम दुआ भी है। और इस उन्वान पर इंशाअल्लाहुल करीम एक रिवायत जो है ये मैं अर्ज करूंगा नाजरीन को, इंशाअल्लाहुल करीम आगे चलकर हम बताएंगे। आज के दिन यौम तशक्कुर भी है, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों के शुक्र का इजहार करने का दिन भी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और यहाँ शुक्र इसलिए भी जो है वो वाजिब बनता है साहब कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और उसकी शुक्र अदा करने का तरीका यह है कि उसकी नाफरमानी वाला काम ना किया जाए। बिल्कुल, अल्लाह तकव्वा बिनिअमाही अला मासीही, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र ये है कि अल्लाह की नेमतें बंदा खाए, इस्तेमाल करे और अल्लाह की नाफरमानी ना करे, ये शुक्र है। तो आज का दिन ये यौम शुक्र भी है और इसके साथ साथ यौम दुआ भी है। तंबीहुल गाफिलीन में हजरत फ़कीह अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक रिवायत जो है वो जिक्र की है। उस रिवायत का मैं आपको जो आखिर का हिस्सा है वो इंशाअल्लाहुल करीम अर्ज करता हूं, तो फिर इससे आपको इंशाअल्लाह ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि आज का दिन ये यौम दुआ भी है। जी हाँ, इरशाद फरमाया, बड़ी प्यारी रिवायत जो है वो जिक्र की गई है यहाँ रमज़ान शरीफ की, जहाँ पर फजीलत बयान की है हज़रत फ़कीह अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और आपने ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना और इसको आपने बयान किया है। बड़ी तवील रिवायत है और इसके आखिर में जो बात है ना जी, अल्लाह अकबर, आप देखें कि आज का दिन कितना बड़ा दिन है। वाह, अल्लाह तबारक व तआला हदीस पाक में है, इरशाद फरमाया कि अल्लाह करीम ईद के दिन फरिश्तों से फरमाता है, या मलाइकती, ऐ मेरे फरिश्तों, मा जज़ाउल अजीरी इज़ा अमिला अमलुहु, कि जब काम करने वाला अपना काम पूरा कर ले तो उसकी जज़ा क्या है। फतक़ूलुल मलाइकतु, तो अल्लाह के फरिश्ते ये अर्ज करते हैं, इलाहना व सय्यिदना, ऐ हमारे मालिक व मौला, जज़ाउहु अन तुवफ़्फ़ियहु अजरहु, उसकी जज़ा ये है कि तू उसे उसका अजर पूरा पूरा अता कर दे। अब आप देखें शाह साहब, अब अजर आ रहा है, क्या बात है। फतक़ूलुल्लाहु तआला, तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है आज ईद उल फितर के दिन अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, फ़इन्नी अशहदुकुम या मलाइकती, ऐ फरिश्तों मैं तुम्हें गवाह बना रहा हूं, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं, अन्नी कद जअलतु सवाबहुम मिन सियाम शहर रमदान व क़ियामिहिम रिदाई व मग़फ़िरती, कि मेरे बंदों ने जो माह रमजान के रोजे रखे हैं
اور راتوں میں قیام کیا ہے، تراویح ادا کی ہے، اس کے بدلے میں میں ان سے راضی بھی ہو گیا ہوں اور میں نے ان کی بخشی بھی فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں۔ اور آگے یہیں پر بس نہیں ہے، فیقول اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ صدا دیتی ہے، اللہ کریم فرماتا ہے یا عبادی سلونی، اے میرے بندو مجھ سے مانگو۔ مانگو، شاہ صاحب دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے مانگو؟ رب فرما رہا ہے، رب فرما رہا کیا بات ہے، واہ، سب دینے پر قادر۔ اللہ اکبر، جس کا فرمان ہے ما کان عطا ربک محظورا، اللہ، تیرے رب کی عطا پر روک نہیں ہے۔ دیکھیے یہ کون کہہ رہا ہے مانگو؟ جس نے آسمان بنائے، آسمان میں تارے بنائے اور آسمان کو سجایا، کیا بات، اور پھر سورج بنایا، چاند بنایا، اس کی منزلوں کو مقرر فرمایا، اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اور اس میں دریاؤں کو بہایا، اور پھر طرح طرح کے نباتات سے اس زمین کو سجایا، اور پہاڑوں کے ذریعے اس کو ایک اور دلکشی عطا فرمائی ہے، دریا جاری اور رواں فرمائے ہیں، ہواؤں کو کیا ہے چلایا ہے۔ اللہ اکبر، وہ رب تبارک و تعالیٰ جس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں، وہ فرما رہا ہے یا عبادی سلونی، اے میرے بندو مجھ سے سوال مانگو، سوال کرو، مانگو۔ اور پھر کیا فرمایا آگے؟ فرمایا فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اللہ، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے، آج کے دن تم اپنے دین کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے جو کچھ مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ، یہ دیکھیں کتنا بڑا فرمان ہے۔ واقعی آج کا دن ساتھ پھر یہ یوم دعا بھی ہے نا جی، کیا بات ہے، یوم شکر بھی، اور یوم دعا بھی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مرحبا مرحبا۔ دعا مانگے بندہ اللہ تعالیٰ سے، اب جو چاہیے وہ مانگے، جو چاہیے وہ اللہ کریم سے کیا کرے مانگے۔ اور سر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات مانگنے والے لوگ نا اچھے نہیں لگتے۔ یہ بھی ہوتا ہے، ہمارا حساب کتاب کیا ہے؟ بھئی کوئی آئے بندہ پیسے مانگے تو جس کو دیکھتے ہی لوگ کہتے ہیں یار یہ آ گیا، اللہ ہی اب خیر کچھ نہ کرے۔ کچھ یہ ہاں جی، ڈیمانڈ کرے گا۔ ہاں جی، بھئی وہ کہنا یار اللہ ہی خیر کرے، بھئی اللہ بچائے، جیسے بعض اوقات اللہ، اس طرح کے بھی الفاظ لوگ کہتے ہیں، طرح طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ آئے گا تو کیا کرے گا، مانگے گا۔ اچھے نہیں لگتے لوگ مانگنے والے، لیکن آپ دیکھیے اللہ کریم کی ذات کیسی مہربان ذات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانگنے والے اچھے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانگنے والے کیا ہیں پسند ہے، اور رب کریم خود فرما رہا ہے مجھ سے مانگو۔ اچھا دنیا میں لوگ اگر ہم سے مت مانگنا، بھئی آج تو ہم نے جو دینا تھا وہ دے دیا، کر لیا، آئندہ مانگنے کے لیے ہمارے پاس نہیں آنا۔ یہ ٹھیک ہے، جیسے میں کرم بھائی کو بولوں کرم بھائی آپ کو عیدی ایک دفعہ ملے گی، دوسری مرتبہ آپ نے نہیں آنا، نہیں مانگنی مجھ سے، وہ تو ہے ہی بڑے پیارے، تو ایک دفعہ بھی نہیں مانگیں گے، لیکن عیدی تو کرم بھائی ملنی ہی ہے، کیا خیال ہے ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ذرا تھوڑا آگے ہیں نا، ابھی مائک دیں ذرا، سچ بات چل ہی نکلی ہے تو تھوڑا ہو ہی جائے۔ لیں جی، کیا لگتا ہے آپ کو کہ کچھ ہے ملنے کا چانس کہ نہیں؟ آپ جو گئے آپ کی مرضی۔ نہیں میری مرضی تو چلیں وہ تو اگلی ہے نا، نہیں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی عیدی ویدی ملنے کا کچھ چانس ہے، کچھ ملے گا کہ کچھ بس باتیں باتیں ہیں، کیا ہے؟ جو اپنی خوشی سے دیتے ہیں اس کو بچوں کو چاہیے کہ خود مانگے نا، جو بڑے دے گا آپ خوشی سے لے لیں۔ میں صدقے جاؤں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تربیت والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھئی جو آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، کما نہیں، منع نہیں، جمع بھی نہیں، ماشاء اللہ۔ چلیں جی انشاءاللہ الکریم پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، یہاں آپ بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا انشاءاللہ۔ یہ ویسے بھی ابھی وہ فجر کے بعد ظاہر ہے کہ وہ عید کا یہاں آگے، پھر عید کی نماز کے لیے پھر یہاں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مرحبا یوسف سلیم بھائی کی آمد، مرحبا حضرت حافظ عمر صاحب اتاری، وعلیکم السلام، خیر مبارک خیر مبارک، اللہ ماشاءاللہ یوسف بھائی خیر مبارک خیر مبارک، نعم تقبل اللہ منا ومنکم، ماشاءاللہ، وعلیکم السلام، خیر مبارک خیر مبارک۔ عمر بھائی آپ کو تو تراویح بھی مبارک، حافظ بھی ہیں آپ ماشاءاللہ، یہ اس کو لے جائیں۔ وعلیکم السلام، تو چلیں ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ اور ماشاءاللہ ولی دعوت اسلامی جناب یوسف سلیم اتاری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، عمر بھائی کی آمد بھی، مرحبا ماشاءاللہ۔ یوسف بھائی یہ دیکھیں جی عیدی، واہ جی عیدی کی بات چل رہی تھی، میرا بچہ عیدی کے لیے گردن ہلا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، بالکل بھی نہیں، جزاک اللہ۔ نہیں بالکل نہیں۔ اچھا جی، یہ بات چل رہی تھی ادھر سے، کیسے جلدی کہاں سے، آج تو انشاءاللہ شاہ صاحب بات ہوتی بھی رہے گی اور چلتی بھی رہے گی انشاءاللہ، اور مہمان آتے بھی رہیں گے جاتے بھی رہیں گے، آتے بھی رہیں گے، آپ کے مبلغین کا انتظار ہے۔ جی
آئیں گے انشاءاللہ. آئیں گے تو پھر مہمان تو دیکھو سارا آتے ہی ہیں، اور جب آتے ہیں تو اللہ کی رحمت لے کر آتے ہیں. کیا بات یہ ہے. تو اور کچھ ہوتے ہیں جو آتے ہیں تو جان نکال دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو آتے ہیں تو جان ڈال دیتے ہیں. اللہ اکبر، کیا بات. مہمانوں کی تو یہ جان نکالنے اور ڈالنے والی بات جو ہے نا، ہمارے اللہ کی رحمت سے جان ڈالنے والے ہیں. اللہ اکبر. الحمدللہ. ایسے نگران شورا آئیں گے تو واہ واہ جان میں جان آ گئے ہیں جی. واہ. تو ان کو دیکھ کر تو بندہ دل کرتا ہے شعر بندہ پڑھے گا، آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے جی. ہائے ہائے. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ دنیا میں جہاں سے ہم چلے تھے، مانگنے والا بندہ اچھا نہیں لگتا، یار آئندہ اس کے متھے بندہ نہ ہی لگے. یہ دنیا کا حساب ہے اور لوگوں کا حساب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اللہ سے مانگنے والے اللہ کو اچھے لگتے ہیں. تو آج کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں، جو چاہیے وہ اللہ کریم سے مانگے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. سلمان بھائی میں یہاں پر یہ عرض کروں گا، جی جی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جی ادعونی جی. استجب لکم، واہ مانگو میں قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ. بندہ مانگے جی پھر رب کی عطا کو سمجھیں کہ جب بندہ مانگ رہا ہے پھر مالک کی عطا کیسی ہوگی. ہم اگر دنیا کا ساز و سامان دیکھتے ہیں، دنیا کی دھن دولت دیکھتے ہیں، دنیا میں ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے انسانوں کی صورت میں، جنوں کی صورت میں، جن تو خیر نظر نہیں آتے لیکن انسانوں کی صورت میں ہو جائیں، یا چرند ہے، پرند ہے، حشرات الارض ہے، یہ جو کچھ بھی ہمیں ساز و سامان نظر آتا ہے، اس ساری چیز کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب آپ کہہ دو جی. کہ دنیا کا متاع تھوڑا ہے، یہ سامان تھوڑا ہے کہ یہ دنیا سامان دنیا کا جو ہے یہ جی. تھوڑا ہے. صحیح. اتنا کچھ ہے کہ اگر ہم گننا چاہیں نا سلمان بھائی جی. نہیں گن سکتے. ایسا ہی ہے. ہماری مشینری ختم ہو جائے گی، ہم نہیں گن سکتے. گنتی ختم ہو جائے گی شاہ جی. جی بالکل، گنتی ختم ہو جائے گی، مشینری تو بہت دور کی بات ہے، گنتی ختم ہو جائے گی ہماری، لیکن ہم نہیں گن سکتے. یہ اس کے بارے میں رب کہتا ہے یہ تھوڑا ہے. ایسا ہی. اور ادھر میرا رب فرماتا ہے ادعونی، مانگو. رب اگر تھوڑا سا بھی دے گا نا، اللہ وہ اتنا دے گا کہ دوبارہ کسی کے آگے پھر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ. ہم مانگے سے ہی اپنے مالک سے، اپنا رشتہ تو اپنا مالک کے ساتھ جوڑیں. اور پھر آج کی یہ مبارک ساتیں، مبارک گھڑیاں، عید الفطر، عید کی خوشیاں، ان خوشی کے لمحات میں جب ہم مالک سے دعا، اور پھر ابھی جیسے آپ نے حدیث پاک سنائی جی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے مانگو مجھ سے. آج اگر تم آخرت مانگو گے تو ہم آپ کو آخرت دیں گے، بخش دیں گے تمہیں. دنیا مانگو گے اللہ فرماتا ہے تم اس پر نظر رحمت فرمائیں گے، اگر تمہارے حق میں بہتر ہوگی تو ہم تمہیں عطا کریں گے. تو آج تو رب کی رحمت یوں کہ یہ جوبن پر ہے، آج تو میرے رب کی رحمت کا دریا عروج پر ہے. آج مانگنے والوں کو دیا جائے گا، آج ان کو حصہ ملے گا کہ جو اپنے کاسے پھیلاتے ہیں، جو اپنے دامن پھیلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کہتے ہیں دستے دراز بلند کرتے ہیں اور پھر اپنے مالک سے لو لگاتے ہیں، انہیں پھر خالی نہیں لوٹایا جاتا. سلمان بھائی یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ ایک بادشاہ، جس طرح بھی ہم نے کہا نا ایک مرتبہ ہی دے نا، ایک مرتبہ دے، خالی نہیں لوٹاتا. بادشاہ ہے نا، بادشاہ ہو کوئی بھی ہو، ایک مرتبہ دینا تو خالی نہیں لوٹاتا، دے ہی دیتا ہے، دل ناخواستہ ہی صحیح دے دیتا ہے. وہ رب ہے. نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، مانگے تو جتنا مرضی ہے مانگے. وہ تو نہ تھکنے والی ذات ہے، نہ روکنے والی ذات ہے، اور نہ ہی اس کی ذات میں ایسا ہے کہ نہیں دے گا، نہیں. بلکہ اگر کوئی مانگتا ہے اور صدقے دل سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نواشات بندے پر فرماتا ہے. اور کتنی فرماتا ہے، خود فرماتا ہے. دیکھیں جیسے ابھی شروع میں یہ کہا کہ یہ یوم دعا بھی یوم شکر بھی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا پھر شکر کریں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. آج اگر ہم شکر کریں گے، اللہ خود فرما رہا ہے، یہ رب کا اعلان ہے. کیسا مبارک یہ اعلان ہے. میرا رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ہم تمہاری نعمتیں زیادہ کریں گے، تم شکر تو ادا کرو. لیکن کیا ہے، ہم نہ شکرے ہیں، ہم شکر نہیں کرتے. ہمیں دیکھیں سلمان بھائی کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں. معذرت، ہم صرف یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار میرے پاس پیسہ نہیں ہے. سلمان بھائی ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی، ایسا ہی ہے، نہیں ہوتی پیسہ. آپ کے پاس اللہ نے آپ کو اتنی پیاری جوانی دی ہے، کیا یہ کم ہے؟ آپ کے پاس آنکھ کی نعمت ہے، کیا یہ کم ہے؟ آپ بول سکتے ہیں، کیا یہ نعمت کم ہے؟ آپ سن سکتے ہیں، کیا یہ نعمت کم ہے؟ آپ پکڑ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، کیا یہ نعمت کم ہے؟ آپ اپنی مرضی کے ساتھ جا سکتے ہیں، کیا یہ نعمت کم ہے؟ آپ اپنی مرضی سے سانس لے رہے ہیں، کیا یہ نعمت کم ہے؟ آپ اپنی مرضی سے پلک جھپکا رہے ہیں، کیا یہ نعمت کم ہے؟ آپ کے منہ میں آنے والا لعاب، میرے ایک نمازی ہیں ان کو لعاب نہیں آتا. یقین کریں وہ جب بھی جمعے مجھے ملیں گے وہ آ کر کہتے ہیں شاہ صاحب صرف دعا کریں لعاب آ جائے، لعاب آ جائے.
میرا لعاب آ جائے. یقین کریں میں آپ کو کس طرح بتاؤں ان کی چاہت. مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں, اتنی نعمتیں ہمارے پاس. یہ تو صرف میں نے بدن کی بات کی ہے نا, یہ ہواؤں کا چلنا کیا یہ تھوڑی نعمت ہے؟ یہ ہوائیں اگر رب تعالیٰ روک لے کس کی مجال ہے کہ دوبارہ ہوا چلا کر دکھا دے؟ یہ پتوں کا ہلنا, یہ آبشاروں کا گرنا, یہ بارش کا ہونا, یہ بارشیں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ روک دے, قحط نہیں پڑ جائے, ہم بھوکے نہ مر جائیں, ہم پیاسے نہ مر جائیں. یہ رب کی نعمتیں ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر ہم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے رب ہم پر نعمتوں کی فراوانی فرمائے گا. واہ واہ واہ. شاہ صاحب یہ بات کو ہی آگے بڑھائیں گے. جی جی جی. شاہ صاحب جو نعمتیں ماشاءاللہ آپ نے گنوائی ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سے اکثر و بیشتر وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں بن مانگے رب نے عطا کی. اللہ اللہ اللہ. واہ واہ. اس کے لیے ہم نے کوئی ہاتھوں کو نہیں اٹھایا, کوئی ہم نے رب سے دعا نہیں کی کہ مالک ہمیں جو ہے منہ میں لعاب بھی عطا کرنا, اے مالک ہماری پلکوں کو بھی جھپکنے والا بنا دینا, اے مالک ہمارے کان بھی سننے والے بنا دینا. ہم نے دعائیں نہیں مانگی, لیکن یہ رب نے ہمیں عطا کیا ہے. بسا اوقات ہوتا کیا ہے سلمان بھائی, اس میں بندہ ناشکری میں کب پڑ جاتا ہے کہ جب انسان اپنے سے اوپر والوں کو نظر رکھتا ہے نا, اگر اس کی نظر اوپر والوں کی طرف ہے نا تو پھر وہ شکر گزار نہیں ہوگا, وہ شکوے شکایت والا رہے گا, کیونکہ وہ ہمیشہ یوں کہا جائے کہ کمپلیکس کا شکار رہے گا. وہ یہی سمجھتا رہے گا کہ یار میں تو اس سے ڈی گریڈ ہوں, یار اس کو جیسا گھر ملا ہے ویسا گھر میرے پاس نہیں ہے, اس کے پاس جیسی گاڑی ہے میرے پاس ایسی گاڑی نہیں ہے, اس کے پاس جیسا کاروبار ہے میرے پاس ایسا نہیں ہے. نہیں, اگر رب کا شکر گزار بننا ہے نا تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو رب نے نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں, اور بلا مبالغہ نو ڈاؤٹ سلمان بھائی اگر ہم بات کریں نا, اس وقت ہمیں دیکھنے والے لاکھوں کروڑوں مسلمان وہ ایسے ہیں کہ جن کو جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے اور ویسی نعمت بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے, اور ان جیسی نعمت حالانکہ اس کے پاس میں بولتا ہوں کاروبار نہیں ہوگا, اس کے پاس گھر نہیں ہوگا, وہ پریشان ہوگا, مقروض ہوگا, لیکن پھر بھی وہ نعمتوں والا ہے. کیوں ہے؟ آپ دیکھیں ہم کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں, ہم آزاد زندگی گزار رہے ہیں. بہت سارے لوگ اس وقت قید میں موجود ہیں, وہ آج کا عید کا دن بھی جیلوں میں گزار رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. تو ہم جو ہے وہ اپنے سے نیچے والوں پر اگر نظر رکھیں گے نا تو انشاءاللہ رب کے شکر گزار بنیں گے. کیا پیاری بات فرمائی ہے یوسف بھائی, اللہ آپ کو برکت دے. بندہ احساس نعمت میں اگر آ جائے, اس نعمت کا احساس کرے تو بہت کچھ ہے. یوسف بھائی کی گفتگو سے میرے دماغ میں ایک بات آئی. آپ دیکھیے یوسف بھائی, جس رب نے بغیر مانگے ہی اتنا کچھ عطا کیا ہوا ہے, اس سے مانگیں گے تو کیا کچھ عطا فرمائے گا. جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. ہمارا ہی آپ دیکھیں حال جو ہے نا وہ بے حال ہے, تو اس حال کو اچھا کرنا ہے. عید کا دن ہے, دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا ہی نہیں. سمایا نہیں, ایسی بات ہے. نہیں ہم نہیں گن سکتے, نہیں گن سکتے, ہم گن بھی نہیں سکتے. اور شاہ صاحب جو بغیر مانگے ملا ہوا ہے نا وہ بھی نہیں گن سکتے. صحیح بات ہے جی, نہیں گن سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندہ بنائے. اصل میں نعمت کا احساس پتہ ہے کب ہوتا ہے سلمان بھائی؟ جی, نعمت کا بسا اوقات احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ نعمت آپ کی طرف سے چلی جائے. اللہ بچا, اللہ بچا. اور جب نعمت کے شکر گزار نہیں رہتے نا, ہاں جی, تو پھر ہو سکتا ہے کہ رب وہ نعمت تم سے واپس لے لے. ہمیں نعمت کا شکر گزار رہنا چاہیے, اور ہمیں اپنے سے جب نیچے والوں پر نظر رکھیں گے نا تو آٹومیٹکلی ہمیں یہ احساس ہوتا چلا جائے گا کہ یار اس کے پاس دیکھیں یہ چیز نہیں ہے, میرے پاس ہے. وہ ایک کے بارے میں ملتا ہے نا کہ وہ بازار سے گزر رہے تھے, ان کے پیروں میں جوتی نہیں تھی. جی, وہ بازار سے گزر رہے تھے تو ان کو احساس ہوا کہ یار دیکھو میرے پاس اللہ تو نے جوتی بھی عطا نہیں کی. ابھی تھوڑا سا بازار میں گزرے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں تھے. جب اس کے پیر ہی نہیں دیکھے نا تو پھر احساس ہوا مالک تیری مہربانی, تو نے پیر تو عطا کیے ہیں. تو شاہ صاحب نے بات کی نا, آپ صرف اپنا ہاتھ دیکھ لیں سلمان بھائی, میں نعمت کی قدر کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. یہ ہمارا ہاتھ ہے نا, اللہ نے ہمیں 5 فنگرز دی ہیں. آپ 1 گھنٹے کے لیے صرف اپنا یہ انگوٹھا ہے نا, اس کو آپ اپنی ہتھیلی سے اسٹرک کر دیں, اپنی ہتھیلی سے آپ اس کو چپکا دیں, اور پھر اب آپ ذرا اپنی زندگی گزار کے دیکھیں آپ کتنی ڈیفیکلٹیز میں آ جائیں گے. آپ کو تھوڑی دیر میں یہ مطلب آپ ہیزیٹیشن کا شکار ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. نہ میں کوئی چیز پکڑ سک رہا ہوں, نہ میں کوئی چیز لکھ سک رہا ہوں, نہ میں کچھ کھا سک رہا ہوں, نہ میں کسی سے مل سکتا ہوں. یہ مطلب صرف ایک انگوٹھے کی بات کی ہے. تو ایسی تو ان گنت نعمتیں ہیں جو رب نے ہمیں عطا کی. واہ واہ واہ. نگران شورا سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے, ناظرین کی کالز کو بھی اور میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. اور امیر علیہ سنت کا ایک شعر ہے, وہ ہے کہ مفلسی کا کروں میں کیوں شکوا, مفلسی کا کروں میں کیوں شکوا, نعمتوں سے نحال رکھا ہے. عمر بھائی سنائیں گے؟ سبحان اللہ.
اچھا میں ہی سناؤں؟ سبحان اللہ، کیا خوب گایا، فرماتے ہیں مفلسی کا کروں میں کیوں شکوا، مفلسی کا کروں میں کیوں شکوا، نعمتوں سے نہال رکھا ہے، نعمتوں سے نہال رکھا ہے۔ ایک اور نعمت یاد، آپ دیکھیں ہم بیٹھے ہیں مسکرا رہے ہیں، استاد صاحب مسکرا رہے ہیں، یوسف بھائی مسکرا رہے ہیں، ادھکم اللہ سنک، عمر بھائی ماشاءاللہ جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہیں پھر بھی مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے عمر بھائی۔ اور یہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اور مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ جو بات ہے اس کے اندر غور کرنے والی بات ہے، بڑی پیاری زبردست بات ہے، مطلب مزہ آ جائے بندے کو۔ آپ دیکھیے کہ ہم مسکرا رہے ہیں، خوشی کو محسوس کر رہے ہیں، خوشی کا موقع ہے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ آج خوشی کا دن ہے یا نہیں ہے، جن کے سینس کام نہیں کر رہے، عید تو دن ان کے لیے بھی ہے، اور جن کے جو ہے وہ جو بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، آئی سی یو میں ہیں، عید تو ان کے لیے بھی ہے۔ عید کا دن تو شاید ان پر بھی آ رہا ہے نا، ٹائم تو ان پر بھی گزر رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں اللہ نے ہمیں یہ محسوس کرنے کی سعادت دی ہے، تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ماشاءاللہ نگران شورا کی آمد، مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی یوسف بھائی بہت مبارک، ماشاء اللہ حاجی آصف بھائی تقبل اللہ منا ومنکم، آمین آمین۔ ماشاء اللہ، السلام علیکم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سلمان بھائی بہت مبارک، ماشاء اللہ، تقبل اللہ منا ومنکم۔ نعم تقبل اللہ منا۔ السلام علیکم سید صاحب، کیسے؟ تقبل اللہ منا ومنکم، ماشاء اللہ، مجھے ہی مار دیں سب۔ ماشاء اللہ، السلام علیکم، عید مبارک، تقبل اللہ۔ عاشقان مصطفیٰ کو عید مبارک ہو، عید مبارک۔ اللہ اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، نگران شورا کی آمد بھی ہو چکی ہے، آپ کی کالز کو بھی لینا ہے اور آپ کے میسیجز کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ نگران شورا ہمارے ساتھ ہے، اور نگران شورا سے آپ سوال کرنا چاہیں عید کی نشریات کے حوالے سے یا عید کے موقع کے حوالے سے یا کسی سچویشن کے حوالے سے، تو بالکل اوپن فورم موجود ہے۔ اور ہے سب میں نے آپ کی خواب میں زیارت کی الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اس خواب میں بھی آپ جو ہے وہ ایک بڑی نصیحت امیز بات جو ہے وہ فرما رہے تھے۔ معاف کر دو، اللہ آپ کو برکت دے، معاف کر دو۔ ماشاءاللہ یہ کیا اللہ نے آپ پر انعام فرمایا ہے، اس پر شکر کا کلمہ ماشاءاللہ ہم بھی شکر کریں۔ اللہ نے ایسا نگران عطا فرمایا ہے کہ سامنے موجود ہیں تو بھی اصلاح فرما رہے ہیں، خواب میں آ رہے ہیں تو بھی نیکی کی بات ہی بتا رہے ہیں، وللہ الحمد۔ یہ امیر سنت کے دامن کرم کی وہ بہار ہے، وہ جو فیض وہاں سے آ رہا ہے، تو وہ خوابوں میں آ کے بھی اپنا جو ہے وہ جلوہ اٹھا رہا ہے۔ والی بات شیئر بھی کریں گے کیا؟ جی میں بتا سکتا ہوں، بتانے میں حرج نہیں ہے، خواب ہے میرا الحمدللہ، اچھا ہی خواب ہے۔ نگران شورا جو ہے وہ رہنا گھر میں کس طرح رہنا چاہیے، اچھا اس بارے میں جو ہے وہ سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے۔ میں نے اس میں کوئی بات کہی، میں نے اچھا وہ میں نے کیا کہا وہ مجھے یاد نہیں ہے، صاحب نے مجھے کہا آپ نہیں رکیں گے، اس طرح کی بات کی کہ بھئی آپ جو ہے وہ یہ بات کہنے سے نہیں رکیں گے، مطلب آپ نے کیا ہی دی ہے، کر ہی دی ہے بات کو، اللہ، ہوں ہی بات کرنے کے لیے، ہوں ہی کہنے کے لیے، ماشاءاللہ۔ اب نگران شورا سے پوچھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا۔ جی یہ تو بتا دیں، تو بتانا چاہیں تو بتا دیں، کوئی ممانت بھی نہیں ہے۔ بہرحال گھر میں کیسے رہنا چاہیے اس پر گفتگو فرما رہے تھے، اور ماشاءاللہ اچھے انداز میں رہنا چاہیے۔ نگران ہے ہمارے، تربیت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی رحمت کا سایہ رکھے، اور جس طرح یہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں، چینل پر آ کر لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اور ناچاکیوں کے خاتمے کا اللہ کی رحمت سے ذریعہ بن رہا ہے، لوگ اچھے اخلاق اور اچھا کردار سیکھ رہے ہیں، اور جس طرح یہ اچھائی پھیلا رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی اس میں سے وافر حصہ عطا فرمائے، ان کی آل اولاد کی خیر فرمائے، گھر بار کی خیر فرمائے، رحمت کے سائے میں رکھے، نظر بد سے اللہ ان کو بھی بچائے، ان کے اہل خانہ کو، ان کے پورے کنبے کو اللہ محفوظ و مامون فرمائے، آل اولاد کو۔ ٹاپک پر نگران شورا کے اگر بیانات سنے جائیں جی تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی سارے خاندان ایسے ہوں گے جو ٹوٹنے سے صرف نگران شورا کے بیانات سے بچے ہوں۔ وللہ الحمد، اللہ اور برکت دے، آمین۔ اللہ کا فضل ہے کسے چاہے عطا فرمائے۔ ایسا کالز بھی لیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی تسبیح ماشاءاللہ آج یہ نئی تسبیح ہے یا
یہ میں نے پروگرام میں تو نہیں دیکھی ہے سر. माफ कर दो. یہ آپ نے اس میں بھی خواب میں بھی یہی کہا تھا, معاف کر دو. چلے اللہ رحمت فرمائے. جی چلے جی کال دے لیتے ہیں ناظرین کی انشاءاللہ. جی میرا نام محمد ندیم ہے, میں ناروک کے گاؤں خالہ دیوان سے بول رہا ہوں. میری طرف سے سب کو عید مبارک. مدنی چینل والے سب ناظرین کو, سننے والوں کو اور پروگرام کرنے والوں کو, سب کو اللہ پاک کی ذات اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. میری ڈھیر ساری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ. آمین. اللہ یبارک. بہت 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 شکریہ, اللہ برکت دے آپ کو. جی کال. ماشاءاللہ مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ اس وقت براہ راست شروع ہے, تو میری طرف سے تمام اسلامی بھائی جتنے بھی اس سلسلے میں براہ راست آئے ہوئے ہیں سب کو میری طرف سے عید مبارک. ایک ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی ہیں وہ مجھے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں وہ کلام سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. مرحبا. عید مبارک کہے تو اس کو ہم نے کیا رپلائی خیر کرنا؟ مبارک. خیر مبارک. خیر مبارک. اور وہ جو دعا وعلیکم مبارک تو سنا نہیں ہم نے. ماشاء اللہ. ویسے عید مبارک کوئی کہے تو اس کو عیدی بھی دیتے ہیں. ہاں دیتے تو ہیں. نہیں ویسے میں ایک تجربہ ہوا ہے آج مجھے سب, ہاں؟ لوگ جو عید مبارک کہتے ہیں نا وہ دیتے ہیں کچھ نہ کچھ. اچھا, ہاں جی, میں تو آج حیران ہو گیا یہ دیکھ. عید مبارک کہنے والے دے رہے ہیں. عید مبارک میں بھی کہتا ہوں آپ کو عید مبارک. مرحبا ماشاءاللہ. دینا بھی دینے والا. اچھا دینے والا. اچھا کیا ہو گیا یہ تو, جو عید مبارک کہنے والا. چلیے تو ہمارے یہاں تو عیدی صرف پیسے دینے اور لینے کا انعام ہو گیا نا, عیدی. ورنہ تو یہ دو عیدی میں غم مدینے کا. عیدی تو بہت طرح کی ہے نا. واہ 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 واہ. مانگنے والے تو یوں بھی مانگ رہے ہیں, چل مدینہ کی بھیک دو مرشد, دید طیبہ کی عید ہو مرشد. یہ بھی عیدی ہے. سبحان اللہ. عیدی ہوتی ہے, ہر طرح کی عیدی ہو سکتی ہے. مرحبا, اللہ برکتیں عطا فرمائے. اور آپ ایسے بھی یہ بتائیں کہ جیسے آج عید کا موقع ہے, خوشیوں کا موقع ہے, خاندان آپس میں ملتے ہیں. میں نے ایک بات کہی تھی اور اس بات پر ہم نے تبصرہ نہیں کیا, اور جان بوجھ کر اس بات کو میں نے آگے کر دیا. آپ آئیں گے تو پھر اس پر بات ہو جائے گی. کچھ مہمان آتے ہیں تو وہ خوشیوں کا پیغام ساتھ لاتے ہیں, اور کچھ آتے ہیں تو وہ بندے کو جو ہے وہ بجھا کے چلے جاتے ہیں. آپ اتفاق کریں گے اس بات سے؟ اتفاق تو کیا کروں گا, مشاہدہ ہے میرا تو. اللہ کہ ہوتا ہے ایسا کہ کچھ اپنے دامن میں پھول لے کر آتے ہیں, کچھ اپنے دامن میں کانٹے لے کر آتے ہیں. تو مبارک ہو ان کو جو اپنے ساتھ پھولوں کو اور ان کی خوشبوؤں کو لے کر آتے ہیں. وہ حدیث پاک کا سنا دیں, بشروا ولا تنفروا. بشروا ولا تنفروا, خوشخبریاں سناؤ, نفرت نہ دلاؤ. اور آگے ہوا نا یسروا ولا تعسروا. یسروا ولا تعسروا, اور آسانی پیدا کرو, مشکلات پیدا نہ کرو. یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے, معاشرے کو خوبصورت بناتی ہے. یعنی یوں آج کل وہ ہوتا ہے نا کہ کیا کریکٹر بلڈنگ کی آج کل بڑی ڈسکشن ہے نا, تو کریکٹر بلڈنگ کے یہ دونوں بہت خوبصورت فیض ہیں. حدیث ہے کہ خوشخبری سنانے والا اور نفرتوں سے دور رکھنے والا, آسانیاں دینے والا اور تکالیف سے روکنے والا, یا تکالیف سے بچنے والا, یا تکالیف سے بچانے والا, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھر میں اور گھر کے باہر لوگوں کو پسند آتے ہیں. ورنہ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اچھا کچھ لوگ جیسے آپ نے بات کی نا, تو یہ بعضوں کی ہوتا, ہم ایسے نہیں ہیں. اصل میں مزاح ہے نا, مزاح, خوش طبعی, اس میں بھی چبن ہوتی ہے. اگر خوش طبعی کو بھی آپ اس سے بھی جو چبن ہے, یا اس میں جو آپ نے جو ایک مرچ مسالہ لگایا ہوا ہے, تیزی پیدا کی ہوئی ہے, یا اس کی دھار تیز کی ہوئی ہے, تو ان سب سے اگر یہ خوش طبعی کو بھی اگر آپ سے بھی یہ چیزیں بھی نکال دیں گے نا, تو بڑی لذیذ اور بڑی میٹھی خوش طبعی ہو جائے گی. یعنی بعض اوقات بندہ مذاق میں طنز کرتا ہے تو یہ بھی چبھتی ہے. یعنی طنز, طعنہ, تنقید, یہ وہ چیزیں جو چبھتی ہیں, تو اس کا ایک محل ہوتا ہے. بلکہ میں آپ کو یہ کہوں کہ اصلاح کا بھی ایک موقع ہوتا ہے. میں یہ میرے اپنے مشاہدے و تجربات کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو جیسے کہ میری اصلاح کرنی ہے, تو جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے, لیکن کیا وہ اس بات کا موقع ہے؟ بعض اوقات موقع نہیں ہوتا. بالکل ایک مومنٹم توڑ دینا, ایک ٹیمپو توڑ دینا, اور باقی جو کہتے ہیں نا کہ مطلب کہ وہ
रंग फीका कर देना, हालांकि वो चीज बाद में भी की जा सकती है। तो बाद वक़्त बंदा कुछ कर रहा होता है ना, तो उस टाइम पर सम टाइम आपको गौर करना होता है। तो बाज़ों की मिजाज ये होता है कि जो आया ना अभी मैं बोल दूं, तो ये होता नहीं, क्योंकि आप अपना बोझ हल्का करते थे, किसी और का बोझ बढ़ा देते हैं। अपना बोझ उठा के उसके कंधे पर रख दिया, फिर वो बाद में कह भी सकता है कि यार अगर यही बात कहते थोड़ी देर के बाद कह देते, अभी मैं जा रहा था खाली खाली यार मूड खराब हो गया, परेशानी होगा। अब ये जो मैंने कहा है ना, ये मैंने मुबहम गुफ्तगू की है, मुबहम खुल के नहीं कर सकता, लेकिन अब जो रखते हैं वो समझ सकते हैं कि यार मैंने देखा है बुजुर्गों का, अमीर सुन्नत को भी देखा है कि 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 1-1 हफ्ते तक बात को संभाल कर रखते हैं। अल्लाह वाह वाह वाह। और इस तरह भी कहा है कि ये बात मुझे इतने पहले कही, लेकिन वो हालात ऐसे नहीं थे कि मैं आपसे वो बात करता। तो अब चूंकि ऐसा लग रहा है कि आप बात करने की पोजीशन में हैं, इसके 2 फायदे हैं। एक तो ये कि सुनने वाले को ये समझ आ जाती है कि कहने वाला बड़ा अहम शख्स है, कि उसको वक्त और हालात का अंदाजा है। दूसरा ये कि आपकी बात जो है ना वो ज़ाया नहीं हो जाती, अगला बात लेने की पोजीशन में नहीं और आप उसको बात करके चले जाएं तो ये कोई बात नहीं बनती। तो इस्लाह करने के लिए भी, तो ये जो आपने जो बात की, तो बाज़ लोग आते हैं और वो मतलब कि वो माहौल फीका करके चले जाते हैं। तो ये अब ये क्या कर दिया यार, ये क्या लेकर रख दिया है, वो क्या कर दिया, ऐसा नहीं करते, मुझसे ही पूछ लेते। और भाई अब आपसे ही सारा पूछ कर करना था तो फिर जिंदगी आपके नाम ही ना करते हम लोग फिर यार। ऐसा थोड़ी होता है कि हर चीज हमसे पूछ कर की जाती है। तो जिन्होंने अपना एक कल्चर बनाया ना कि मेरे से पूछ कर ना करने पर ही वो नाराज हो जाते हैं, ये नेचर है लोगों का, बाजों का, क्या मुझसे क्यों नहीं पूछा, मुझसे पूछ लेते। तो जिन्होंने हर क्या है, सब पूछी बंदा ले चलो भाई। नहीं, हरत तो जब पूछोगे तो पता चलेगा ना। हरत तो पता चलेगा जब आप पूछोगे, तब वो बताएगा कि जनाब, फिर आपको याद होगा नहीं यार ये तो हम नहीं कर सकते। क्योंकि सलमान भाई हर कोई मशवरा नहीं देता, ऐसे मशवरे में छुपा हुआ हुक्म सादिर फरमाते हैं। होता वो मशवरा है मगर उसको जो अच्छा होता वो हुक्म है, मगर उसको जो लिबास पहनाया है ना वो मशवरे का पहनाया है। तो ये आप पूछिए, किस कोई मना करता। आपका तो अगर लगता है कि आपको मैं हर काम पूछ के करना चाहता हूँ, मजा लगी हुई है। मैं क्यों बोलूं ऐसा, अल्लाह अल्लाह रहमत फरमाए। मैं तो कोई आपको देखता रहता हूँ, वो तो होस्टिंग के अंदर, मैंने कहा यार ये किससे पूछ कर बोल दिया सलमान भाई ने, तो आप तो वैसे कुल इख्तियारात वाले हो। अल्लाह कुल इख्तियार वाले नहीं है जी, फ्रीडम विद लिमिटेशन है, सब फ्रीडम है। और आपसे ही बात कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अता फरमाए। और ये बड़ी अहम बात कही, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ये मैं आप सबको अर्ज करना चाह रहा हूँ, जैसे आप ईद है ना, अब खैर अभी तो जो घरों पर अभी तो जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे, आज तो कल तो जाएंगे, कहीं तो मेहमान बनकर ही जाएंगे। जब भी किसी के जाए ना तो ज़हन बना कर जाएंगे, मैंने तनकीद नहीं करनी, बस ये एक मिजाज बना लें, तनकीद नहीं करनी। यार टेबल यहाँ नहीं यहाँ रखते थे, ओ भाई तो यार आपने कौन सा मतलब डेकोरेशन का वो क्या कहते हैं, इंटीरियर डिजाइनर का आपने वो कोर्स किया हुआ है यार, टेबल यहाँ रख देते, टेबल वहाँ रख देते, ऐसा नहीं, ऐसा ले लेते। यहाँ रखी थी टेबल, भाई सही नहीं लग रही तभी इधर रखी थी, तो यार सोफे का कलर ये कर लेते, तो पंखा ऐसा लगा लेते, फला कर लेते। भाई मशवरा किससे मांगा है? नहीं, बातों का तो ऐसा लगता है कि घर में बोर्ड लगाना पड़ता है कि बिन मांगे का मशवरा देकर शर्मिंदा ना हो। ठीक है, चले जी। वैसे ऐसा अगर कोई दे ही रहा है तो बंदा अमल कर ही देगा। आप ले, किसने मना किया है? ठीक है जी, अल्लाह बरकत। जवाब वही आएगा कि आप करें, क्या नतीजे निकलते आप करें। मुझे तो एक वक्त तक मुझे तो अपने कमरे में मकतब के अंदर पर्चा लगाना पड़ा था, अल्लाह बिन मांगे का मशवरा देकर शर्मिंदा ना हो। मदीना सीधी सी बात है। अब ये जब वो नहीं हल हो रहा तो फिर आखिर नतीजा जो है वो यही है, अलाफियत वाला मामला फरमाए। और हम सबको अल्लाह की समझ भी अता फरमाए। और हमें मुसलमानों, लोग प्रैक्टिकल नहीं होते, असल में प्रैक्टिकल नहीं होते। प्रैक्टिकल ना होकर मशवरा देना जो है ना, ये इतना आपकी अपनी पोजीशन को इफेक्ट करता है। सामने वाला आप ज़र्फ वाला है, वो कहता नहीं आपने कभी ये काम किया है, वो ये नहीं किया नहीं है, तो फिर मशवरा की चीज का दे रहे हो भैया। तो बात अगर प्रैक्टिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल भी नहीं होते। अच्छा प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ इस मामले में एक्सपीरियंस है या इस मामले की कोई आपने कोई तरबियत हासिल की हुई है। हर तरबियत हासिल की हुई चीज का प्रैक्टिकल जरूरी नहीं होता, लेकिन कोई ऐसी चीज होती है तो यूं आदमी को अपना वजन देकर बात करनी चाहिए। भाई तो ये वजन वो नहीं होता जो कांटे पे खड़ा होकर होता है, फिर तो बातें बहुत करने वाले आ जाएंगे ना। आजकल तो ये ज्यादा है। ये भी है ना कि हो सकता है कि आप एक्सपर्ट तो हो, लेकिन उसकी तबीयत है या उसको जो चीज पसंद है वो जिसको पसंद नहीं करता हो जो आप मशवरा देना चाह रहे हैं, जो वो है
اس کو جو چیز اچھی لگ رہی ہے اس نے اپنے حساب سے کیا ہے. بھائی یہی ہے کہ میں آپ کے دفتر میں آؤں, میں آپ کے گھر پر آؤں, آپ میرے پاس آئیں, تو آپ جس کام سے آئیں وہ کام کریں, چلے جائیں. یہ بہت عجیب ہوتا. ہاں اگلا پوچھتا ہے یار کیسا لگا, اب یہ تو آپ بیل مجھے مار, آپ بلا پکڑ گلا, تو یہی ہے. اور کیسا لگا میرا صوفہ, اب سنو پھر اس کی جتنی بھی صوفے کی کہانی ہے وہ سنائے گا صوفہ کیسا تھا. تو آدمی بھی پوچھے کیوں کیسا لگا, پوچھتے ہیں یہ نا لوگ. کیا یوں نہیں ہوتا کہ بسا اوقات گھر رشتہ دار ہوتے ہیں جو, اور رشتہ داروں میں کوئی بڑا ہو تو اس کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ مشورے میں پوشیدہ حکم ہوتا ہے. اچھا اب میں مثال کے طور پر خود سمجھتا ہوں کہ میری فیملی میں یہ معاملہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ بالکل میری طبیعت کے مخالف مجھے کہہ رہے ہیں. اگر میں ان کی طبیعت کو دیکھتا ہوں تو نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے گھر کے نظام درم برم ہو جائے گا, ان کے ساتھ اگر کرتا ہوں تو خاندان کا نظام درم برم ہو جائے گا. اس صورت میں کیا کریں؟ جہاں زیادہ رہنا وہیں کا خیال رکھو یار. خالی کسی کی لے لینا ایسے ہی, مطلب کہ مطلب یوں نہیں ہوتا نا. جانا تو گھر پر ہی ہے نا, یہاں اسٹوڈیو بھی دیکھ بھال کے بات کرنی چاہیے نا, جانا تو گھر پر ہی ہوتا بندے کو. مدینہ مرحبا. کال لیتے ہیں, نگرانی شورا کے لیے کال ہے جی. مدنی چینل کے تمام ہی مبلغین جی کہیں جی بہت بہت عید مبارک ہو. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کوئی عید کے متعلق اپنا کوئی انوکھا پیارا سا اچھا سا واقعہ سنا دیں, اور اسی طرح سلمان بھائی سے بھی عرض ہے کہ آپ بھی کوئی پیارا سا واقعہ جو عید سے متعلق ہو وہ ہمیں سنا دیں. ایسا آپ کے والد صاحب کا کوئی یادگار کوئی اس طرح کی, یا آپ کو عید کے موقع پہ یاد آ رہا ہو بچپن کا؟ ہماری تو عیدی منائی ہمارے والد صاحب نے, ہر سال والد صاحب عیدی منوایا, مطلب شاپنگ ہی والد صاحب کروایا کرتے تھے, چیزیں والد صاحب لے کے دلوایا کرتے تھے, پھر عید کے دن والد صاحب بھی لے جایا کرتے تھے, والد صاحب ہی گھمایا کرتے تھے. سیدھی بات ہے, ہمارے والد صاحب کے پاس شروع میں ہوتی تھی سائیکل. اچھا. ہاں, سائیکل کی 2 سیٹیں ہوتی تھی, ایک تو پیچھے کیریل ہوتا تھا, جی اس پر ایک سیٹ ہوتی تھی, اور ایک آگے روڈ ہوتی ہے نا اس پر ایک چھوٹی سی سیٹ ہوتی تھی. میں چھوٹی سی سیٹ پہ بیٹھتا تھا, بڑے بھائی میرے پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھتے تھے. والد تو سائیکل پہ بھی ہم کو کہیں نہ کہیں لے جاتے تھے. پھر وہ آپ کو یاد ہوگا ایک موٹر سائیکل اسکوٹر آتی تھی لمریٹا ٹائپ کی, دونوں طرف انجن ہوتا تھا. دونوں طرف انجن ہوتا تھا. ہاں, وہ پھر والد صاحب نے تھوڑا سا کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں, والد صاحب نے وہ لی تھی. تو وہ پھر اس پہ بھی پھر والد صاحب کو, ہمارے والد صاحب کو شوق تھا کہ بچوں کو میں لے کے کہیں جایا کرو. تو عید کی تقریباً چیزیں پھر اصل میں والد صاحب کیا کرتے تھے ہمارے, جو یہ میں اس عنوان کو بنانا چاہ رہا ہوں جو انہوں نے سوال کیا ہے, اور آپ نے ماشاءاللہ ایک اشارہ بھی دیا. والد صاحب ہمارے کیا کرتے تھے, ہمارے والد صاحب ہمیں اپنے رشتہ داروں کے گھر لے جاتے تھے. یہ اب نہیں ہو پا رہا, کم ہو گیا. یعنی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے یہاں نہیں جاتے نا, تو اگر رشتہ داروں کے لے کے جائے نا تو رشتوں کی تمیز ہوتی ہے. باہر شریعت یا دیگر کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا اس طرح کی کہ اپنی اولاد کو رشتوں کی پہچان کراؤ. رشتوں کی پہچان ہوگی تو رشتے کا حق ادا کریں گے نا. تو ہمارے والد صاحب ہمیں باقاعدہ اپنے رشتہ داروں کے لے کے جاتے تھے. جب ہم حتیٰ کہ ٹھیک ٹھاک بڑے ہو گئے تھے پھر بھی ہمیں لے کے جاتے تھے کہ نہیں عید کا دن ہے ہمیں جانا ہے. اور باقاعدہ والد صاحب پھر آگے جا کے والد صاحب کی گاڑی آ گئی تھی, گاڑی بھی لے کے جاتے تھے. پیدل تو سائیکل سے پھر موٹر سائیکل سے پھر گاڑی بھی آتی گئی. آہستہ آہستہ گریج ویلی بڑھتے گئے. تو لیکن والد صاحب کی ایک طبیعت تھی کہ ہمیں رشتہ داروں کے لے کے جاتے تھے. میں اصل میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج جس وقت ہم بات کریں 2023 میں, رشتہ داروں کے ساتھ آنے جانے کا جو ہماری اسپیشلی جو ہماری ینگ جنریشن ہے نا, اس کے اندر فقدان ہے. اس کا فقدان کی وجہ بھی یہ ہے کہ شاید بڑوں نے اس پریکٹس کو کیری نہیں کیا. اگر وہ اس کو کنٹینیو کرتے تو شاید یہ وقت نہ ہوتا. ظاہر ہے کہ وہ رشتہ داروں سے مراد وہی ہے جہاں پر پردے کی رعایت, یعنی کہ بے پردگی کے طور پہ تو ڈیفینیٹ نہیں ہے, لیکن جیسے کہ والد صاحب اپنی بہن کے یہاں گئے تو وہ آپ کی پھوپھی ہو گئی, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اپنی خالہ کے یہاں چلے گئے, وہاں تو والد صاحب نہیں جا سکتے نا آپ کے, آپ اپنی خالہ کے یہاں چلے گئے. تو یوں رشتہ داروں کے یہاں ماموں سے ملنے چلے گئے, چچا سے ملنے چلے گئے. اسی طرح مطلب کہ جیسے کہ بہنوں سے ملنے کے لیے بھائی شادی کے بعد بھی جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ ملنے کے لیے آتے ہیں بعض اوقات گھر میں. تو ایک دوسرے کے رشتوں میں اس کا ہمارے بہت کنٹینیو رہا.
میری اماں اللہ پاک جو گھر کے رحمت فرمائے، اب تو خیر وہ نہیں ہے، جو اس وقت جو میرا جو گھر ہے نا، کیونکہ میری اماں عید کو میرے گھر میں ہوتی تھی، جہاں یہیں ہوتی تھی، اور ہر سال یہ سالانہ تھا ہمارا کہ اماں نے میرے یہیں ہونا تھا، اور کہ میری اماں کی یہ خواہش تھی کہ اگر میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جو کچھ بھی ہوگا عمران کے گھر میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ بھائی ہے نا یوسف، خالہ جات بھائی ہے یوسف، وہ ان کا بیٹا تھا، تو ان کو میرے سامنے کہہ چکے تھے کہ میں وہ میموری میں کہتے ہیں مجھے کرنو بد عمران، یعنی میرا کرے گا سب عمران. تو وہ پھر ہمارا الحمدللہ ایک فیملی ایک بانڈنگ اچھی ہے، اللہ کا شکر ہے. تو اب چونکہ میری اماں ایک سمجھے کہ لائک اے ہیڈ آف دا فیملی تھی، تو آج اس وقت جو ہے نا، یعنی یوں سمجھے کہ میرے گھر میں ایک آنا 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 یہ 1-1:30-2 بجے تک ہمارے گھر میں آنے کا سلسلہ رہتا تھا. سب آتے تھے میری اماں سے ملنے کے لیے، خاندان کے بچے بڑے یہ جو بھی ہوتے تھے نا، تو ماموں اگر میرے ہوتے تو وہ بھی یہاں تھے کہ چلو مطلب کہ ملنے جاتے، تو یوں ہمارے گھر میں ہی ہوتے. لیکن اب چونکہ اماں دنیا سے چلی گئی تو اب یہ ہوتا ہے. لیکن اب میری ایک خالہ حیات ہے، اللہ پاک ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، صحت و تندرستی دے. تو اب کیا ہوگا مجھے اندازہ ہے کہ اب یہ جو فیملی ممبر ہے نا، یہ اب میری ان خالہ کے پاس جائیں گے. یہ میں اپنے خاندان کی بات کر رہا ہوں، تو یہ جائیں گے. ہم پھر اپنے والد صاحب کے یہاں جاتے رہے تو بھائی وغیرہ جمع، پھر گھر کی گیدرنگ ہوتی رہی. تو یوں ایک صلہ رحمی، حسن سلوک، یہ ایک ایسی چیزیں ہیں خوبصورت سی، یہ خاندانوں کو بناتی ہیں. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اللہ پاک کا ہم اس پر شکر ادا کریں سلمان بھائی، یہ میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں، آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ آپ ایک ایسے ملک اور ایسے کلچر میں رہ رہے ہیں جہاں یہ ہو رہا ہے. الحمدللہ. ورنہ دنیا کی اکثر ممالک کا وہ ہے کہ جہاں یہ کلچر ہی نہیں ہے، نہیں ہے، مطلب پتہ ہی نہیں ہے. عید کے دن بھی شاید ایسا ہوتا ہوگا کہ اب کیا عرض کروں کہ والد کا ہاتھ چومنے کا تو مزاج جس کو کہتے ہیں نا کہ سر سے والد کا بھی ہاتھ چوما جاتا ہے، نہیں مینٹلٹی نہیں ہے. امی کا ہاتھ چومنے کی مینٹلٹی نہیں ہے. یعنی میں نے اس پہ بیان کیے ہیں یوکے اور یورپ کے اندر بیان کیے ہیں، تو وہ بیان ایک چٹکلا ہو گیا. بیان کیا والدین کے، اچھا والدین پہ بیان پر لوگ ماشاءاللہ اچھے خاصے جذباتی ہوتے ہیں. تو ملاقات ہوتی ہے بیان کے بعد، یوکے کی بات کر رہا ہوں. تو ایک والد صاحب آئے، اس کا بیٹا ساتھ لے کر آئے، بیٹا کو ہوگا 18-19 سال کا. یہ میرے ہاتھ نہیں چومتے، اس کو بولا میرا ہاتھ چوم. ارے میں کہا یا سامنے بول دیا. ہاں سامنے کہتے میں کیا کروں. اچھا پھر بھی وہ چوم نہیں رہا ہے، پھر بھی نا. یعنی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل میں وہ جو جنریشن ہے نا، اس جنریشن کا یہ مطلب یہ کانسیپٹ نہیں ہے. مطلب یہ کیا ہوتا ہاتھ چومنا؟ ہمارے ایک ادب ہے ہاتھ چومنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو صحابہ کرام نے چوما ہے، ٹھیک ہے، بوسہ دیا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور ہم اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا ہاتھ چومتے، اسپیشلی والد اور والدہ کا ہاتھ چومنا یہ ہمارے ماحول کا، ہمارے کلچر کا حصہ ہے. دادا دادی کا، نانا نانی کا یہ مطلب ہاتھ چومتے. ایون کہ الحمدللہ میں اس معاشرے میں ہوں کہ جس میں چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ہاتھ چومتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ابھی ہم زندہ ہیں، یہ ہماری زندگی کی ایک علامت ہے، ہم زندہ ہیں، ابھی ہم مرے نہیں ہیں. جب مجھے یہ ماحول نظر آتا ہے نا تو الحمدللہ ایک امید جاگتی ہے. الحمدللہ چراغ میں تیل موجود ہے، صرف دیا جلانے کی دیر ہے. اگر چراغ میں تیل ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ ہمارے نگران کیا گئے. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی امین عید مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم. آمین. ہمارا نگران 1 مہینے کی مشقتوں کے بعد ماشاءاللہ پورا ماہ رمضان ماشاءاللہ شاباش. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم بھائی صاحب. عید مبارک. مدینہ مدینہ. یا اللہ. بڑے کر سکتے ہیں آصف بھائی. اس طرح آپ نے فرمایا نا کہ وہ ایک ہیڈ ہیں خاندان کے، ان کا زیادہ یہ کردار بنتا ہے کہ وہ جو ہیڈ ہے وہ جو کام کہے گا تو وہ جلدی مانا جائے گا. یہ بڑوں کو کرنا پڑے گا. مطلب جیسے کہ یہ اپنے والد صاحب کا ہاتھ چومیں گے جی تو اولاد خود تو اولاد دادا کا بھی ہاتھ چومے گی
और अच्छा भी वालिद साहब कह दे कि बेटा भी अपने अबू का भी आ चूमो, चाचा का भी चूमो, मामू इसके का अलावा वो जो आपने फरमाया ना रिश्तों की पहचान के हवाले रिश्तों की पहचान तो लेके जाना पड़ेगा, हम लेके नहीं जाते। अब देखो लोग मैयतों में नहीं जा रहे, ये भी है। अभी हम प्रोग्राम कर रहे थे, यही हमारा हुआ था ना, ऐसा ही क्या कॉल आई थी क्या था, ऐसी डिस्कशन, लोग मैयतों में नहीं जाते, टाइम नहीं है, वही ना मसरूफियत बहुत है। मैं कहा ठीक है मसरूफियत का अगर ये सारा काम चलाना है तो एक दिन आपका भी जनाजा होगा तो लोग मसरूफ होंगे, क्या करेंगे आप। मतलब ये तो आप ये एक्सेप्ट तो कर रहे हैं ना, जो भी इस वक्त आप बैठे हैं सुन रहे हैं, आप एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि ये जो कल्चर डेवलप हुआ है कि सिर्फ मैसेज के जरिए आपने, मतलब वो भी स्टिकर के जरिए, यानी मेरी ये मतलब के मशवरा दूंगा, रिक्वेस्ट है कि ऐसे मौके पर स्टिकर ना भेजा करें। अगर आप 30 सेकंड की भी अगर सिर्फ वॉइस भी भेज देना कि बस अभी अभी जैसे इत्तला मिली या मुझे मैसेज के जरिए पता चला वगैरह वगैरह, तो दुआ दे दे मगफिरत की और अल्लाह गरी के रहमत फरमाए और सब्र की दुआ दे दे। 20-30 सेकंड की वॉइस होती है, 20-30 सेकंड की वॉइस भी नहीं करते यार, उसमें भी स्टिकर आया हुआ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा हुआ, अल्लाह पाक आपके मरूम की बेहिसाब मगफिरत करे, यूं करके आपने स्टिकर दे दिया। अगला बोलता है यार मतलब कि मेरे यहाँ इतना बड़ा इसको एक मिनट यार वॉइस देने का टाइम नहीं है, चलो वॉइस नहीं दे सकते आप, टेक्स्ट अलग से टेक्स्ट लिखे कुछ, उसको ये रियलाइज तो कराए ना कि मतलब कि मैं आपके गम में शरीक हूं, बहुत रियली प्रैक्टिकल शरीक हूँ। ये क्या बात होती है यार, मतलब कि आप इस तरह कर देते हैं। तो कुछ खास खुशी के भी खास मौके होते हैं, गम के भी खास मौके होते हैं, खास चीजें होती हैं, तो उनको उसके हिसाब से ही, यानी उसकी भी उसको उसके वेटेज के साथ लेना चाहिए कि नहीं यार ये वो मौका है कि जहां मतलब महज एक स्टिकर से बात नहीं चलेगी, या एक अब जाना भी चाहिए। देखे जाएं, वो जो जनाजे में शिरकत करने की जो फजीलत है कि अल्लाह पाक मरने वाले मोमिन को मरने के बाद जो सबसे पहला तोहफा अता फरमाता वो ये है कि जितने इसके जनाजे में शरीक होते हैं अल्लाह पाक सबकी बख्शिश फरमा देता है। सुभान अल्लाह, क्या कमाल है यार। बिल्कुल बिल्कुल। यानी आदमी बोले कि मैं काम का छोड़ कर गया मेरे को मिलेगा क्या, अरे अल्लाह के बंदे बख्शिश की बिशारत मिल रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुझे गुसल कफन में, यानी ये मैंने पढ़ा है ना इसको, जब ये रिवायतें पढ़ी ना, गुसल कफन दफन जनाजा, इन तमाम की अगर रिवायतें पढ़ी हैं तो एक क्वेश्चन है उसमें कि यार अगर मैं किसी को कफन दे रहा हूँ, मैं किसी को गुसल दे रहा हूँ, मैं किसी के जनाजे में जा रहा हूँ, मैं किसी की तदफीन में जा रहा हूँ, कब्रिस्तान तक जा रहा हूँ, कंधा दे रहा हूँ, मेरे को फायदा क्या होगा, इतना टाइम दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। इसमें गुनाहों की मगफिरत, कबीरा गुनाहों की बख्शिश, ये रिवायतें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो शायद ऐसा लगता है कि हमें पता ही कोई नहीं है कि यार ये मतलब ये उसके लिए जो शिरकत कर रहा है। अब इस तमाम तर फजीलतों के लिए आधे घंटे घंटे के लिए अपना काम काज कारोबार, यहाँ तो नौकरियों से भी इजाजत मिल जाती है, ऐसा ही मिल जाती है, मतलब ये ना करें। और मैं तुर्की में था, वहाँ इस्तांबुल में, वहाँ मेरे मस्जिद में जनाजे में शिरकत की, पब्लिक थी, और जैसा हमारे यहाँ नहीं होता दावत इस्लामी में हाजी अमीन कि वो माफी तलाफी, बिल्कुल उसी तरह इस्तांबुल तुर्की में मैंने सुना। वाह वाह वाह। वहाँ हमने नमाज पढ़ी मस्जिद में और हमें पता फिर ऐलान हुआ कि इसके बाद जनाजा है, तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो हमने जनाजे में शिरकत की ना। तुर्की आशिकाने रसूल का मुल्क है माशाल्लाह, और बहुत मतलब कि क्राउड था यार, क्राउड था। और फिर ये बाकायदा माफी तलाफी के ऐलानात हुए, तो मैं कहा यार ये अभी नहीं है, दुनिया में है ऐसी। और अमीर सुन्नत को मैंने देखा है कि जो चीज ये माशरे में ला रहे होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं या तो किताबों में मौजूद है या आज भी कहीं प्रैक्टिकल मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें स्टिकर भेजने के हवाले से जो बात हो रही है ना, तो उसमें भी ये है कि भेजा जाता है कि अल्लाह पाक आपके मरहूम की मगफिरत फरमाए। अब वो होती मरहूमा है, चूंकि स्टिकर पड़ा हुआ भेज दिया, अल्लाह आपके मरहूम की मगफिरत फरमाए, लेकिन वो जो इसका इंतकाल हुआ वो मरहूमा है, तो ये भी पढ़ के भी तो भेजे ना आदमी के, मेल फीमेल का अलग अलग रख तो ले वो। ठीक है, अल्लाह बरकत दे। और मुझे ईद का एक वाकया, मेरी ईद का यादगार एक वाकया है। आलिम मदनी मरकज फैज़ान मदीना में ईद पढ़ाने की मुझे जिम्मेदारी जो है वो दी गई कि आप ईद पढ़ाएंगे। और मैं जो है वो एक रात पहले तक, मतलब मुझे रात में नींद ही ना आए, यानी मैं
सो के फिर उठ जाऊं, फिर सो फिर उठ जाऊं। अच्छा, मैंने वो खुतबा रज़विया है, तो वो एक दफ़ा पढ़ा, फिर मैंने दूसरी दफ़ा पढ़ा, फिर मैंने तीसरी दफ़ा पढ़ा, यानी और यूं करके भाई मैं मतलब रात गुजरी। भारत अमीर सुन्नत ने इरशाद फरमाया था कि ईद की नमाज का जो वक्त है इससे बिल्कुल लेट 1 मिनट भी नहीं होना चाहिए। मुझे कहा कि आपको कोई भी जिम्मेदार कहे कि अभी ठहर जाएं, अभी यूं कर दें, अभी यूं कर दें, तो आपने भारत पूरे टाइम के ऊपर इसको नमाज पढ़ानी है, ठीक है। भारत वो हो गया अल्लाह की रहमत से। फिर मैंने खुतबा पढ़ा, और खुतबा वो काफ़ी खुतबा रज़विया जो था वो तवील खुतबा था, वो भी हो गया। उसके बाद मुलाकात भी हुई। उस अमीर सुन्नत ने मेरे कान में मुझे एक बात समझाई कि जब आप ऐसे मौके पर दुआ करते हैं, जैसे बड़ी ईद का मौका है, तो उसमें दुआ करें या अल्लाह हज करने वालों का हज कबूल कर, कुर्बानियाँ करने वालों की कुर्बानियाँ भी कबूल फरमा ले। यानी यूँ मुझे एक मेरे कान में बकरा ईद होगी, ये बकरा ईद थी, हाँ जी, तो यूँ मुझे आपने ये भी एक बात प्यारी बताई। उसके बाद मुझे एक व्हाट्सअप मैसेज आया, और वो मुझे एक ताहिर भाई ने भेजा मुझे, और उसमें था कि ये मैसेज सलमान मदनी के लिए है, ये था। और तकरीबन 8-10 सेकंड्स का उसमें पॉज था, यानी वो फिर खामोशी थी। उसके बाद फिर अमीर सुन्नत ने जो है वो इरशाद फरमाया, वो जो मुझे कहना था। यानी आप इसमें देखें, मैं चाहूँगा इस पर निगरान शुराई गुफ्तगू करें, ज़्यादा अच्छे अंदाज में बताएंगे। उसमें अमीर सुन्नत ने मुझे कहा कि खुतबे के अंदर एक लफ्ज है रिदर रहमान, तो रिदर रहमान पढ़ने में शायद भूल हुई है, और मुझे फरमाया कि आप इसको चेक कर लीजिएगा, कहीं मुझे सुनने में जो है वो साहवना लगा हो। तो इसका यानी यूं ये मेरी जिंदगी में है सब यादगार एक बन गया ईद। फिर आपने क्या किया? मैंने कहा कि जी जो आप फरमा रहे हैं यही सही है, जो आपने सुना है वही सही है, और मैं इंशाल्लाह आइंदा जब पढ़ूंगा तो मैं इसको सही करके ही पढ़ूंगा। आपने फॉलो नहीं किया जिन्होंने फरमाया था कि आप चेक कर लीजिएगा? भाई जब फरमा दिया, पीर साहब फरमा रहे हैं कि भाई आप इसको भूल हो गई है, तो अब क्या चेक करना है, भूल हो गई है, सुभान अल्लाह, आइंदा नहीं होगी। आइंदा हुई? नियत करे जी, आइंदा हुई? आइंदा अभी तक मौका मिला नहीं ये सुनना चाह रहा खुतबे का। हाँ जी, तो वो होगा तो पता चलेगा। बहरहाल अल्लाह अमीर सुन्नत को मेरे खिजरी अता फरमाए। ये एक माशाल्लाह, इसे कहते हैं इज्जत रखना, इसे कहते हैं इस्लाह करना, इसे कहते हैं। शुरू में था ना कि ये पैगाम सलमान मदनी के लिए, तो आपका नंबर डायरेक्ट होगा नहीं अमीर सुन्नत के पास, ऐसा ही। तो शुरू में ये कहने का मकसद ये है कि ये आप कोई सुने ना, हाँ जी, ये उन्हीं को भेज दे जिनके लिए मैंने पैगाम दिया है, ये इसलिए होता है। बिल्कुल ऐसा ही। मरहबा। इसमें और जो अंदाज अपनाया ना कि आप चेक कर लीजिएगा, हालांकि मुझे भी ये वास्ता रहा कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, उसमें अमीर सुन्नत जो फरमा रहे होते हैं वही एक्यूरेट होता है, लेकिन एक बड़ा प्यारा एक आगे अंदाज होता है कि आप फिर भी देख लीजिएगा कि हो सकता है कि मेरे समझ में आगे पीछे कोई ऐसी वजाहत हो जिससे वो बात दुरुस्त हो जाए। तो ये जो एक थोड़ा सा स्पेस देना कि आप चेक कर लें, ये एक बड़ेपन की बात। गुफ्तगू के दो तरीके हैं ना किसी की तरफ बात करने के, तहक्कुमाना मुशफिकाना भी है, आजिजाना भी है। तहक्कुमाना में जो है ना बात बनती नहीं है, तो इसलिए बेहतर यह है कि आप उन्हें इसी तरह की बात करें कि चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मेरे देखने सुनने में कोई फर्क आ गया हो। इसके लिए फिर दिल भी बड़ा करना पड़ता है ना कि आप कुछ हमारे यहाँ जो निशानदेही करते हैं या इस तरह, वो फिर वो जो आप फरमाया तहक्कुमाना, वो कहते हैं कि ये गलती है, सबसे पहला लफ्ज़ है आपने ये गलती की है, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये तहक्कुमाना नहीं होता। हालांकि बाद को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि वो तहक्कुमाना नहीं होना चाहिए था पैगाम, वो होना चाहिए ना मुशफिकाना या आजिजाना। बल्कि सर वो तो काबिल गौर होना चाहिए। हमें इसका भी तजुर्बा है। मैं ऐसा वर्ष करूँगा आपको, हमें एक मैसेज आया, ये तो ये बार बार आप मेरे से क्यों अर्ज करो, मेरे को जाना है, आप किसी और से अर्ज करो, मैं निकल जाऊं। आप हैं तो चले यार थोड़ी देर के बाद, हालांकि मैं आपकी उल्टी जाने बैठा हुआ, आप सीधी जाने तो शुरू करें। जी ठीक है, चले स्टार्ट। बरकत दे आपको। फरमाइए। हमें मैसेज आया एक, और उसमें एक लफ्ज के बारे में हमें इस्लाह जो है ना की जा रही थी। 5 मरतबा वो जो मैसेज करते उन्होंने लफ्ज बोला, इतने सख्त अल्फाज थे उनके कि आप पता नहीं क्या बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, कोई बोलने का पता ही नहीं है, कोई अल्फाज की अदायगी का ख्याल नहीं है। यानी यूं उन्होंने मतलब तीखा मसाला हो सकता था वो डाला, बड़ा गरम मैसेज था वो। हालांकि लफ्ज भी एक लफ्ज था, आप उसका तलफ्फुज के ऊपर वो बात, तलफ्फुज का प्रॉब्लम, तलफ्फुज के ऊपर बात थी। हाँ जी, हालांकि तलफ्फुज भी मतलब ठीक भी हो सकता। अच्छा, उन्होंने वो लफ्ज बोला
5 मरतबा लफ्ज बोला गलत और 5 दफा गलत बोला। अल्लाह हू अच्छा तो फिर अच्छा जो हमने बोला हुआ तो मैंने कहा चलो इसको भी सुन ले भाई। जो प्रोग्राम में बोला गया था वो बिल्कुल वो एक्यूरेट जो है ना वो बोला गया था, ठीक है जी। तो बहरहाल मैंने उनको फिर रिस्पॉन्ड किया कि आपने एक चीज देखी, महसूस की, आपने हमें कहा, और आप कभी आइंदा भी कोई चीज महसूस फरमाएं तो आप हमें जो बताएं, अल्लाह आपको बरकत दे। यूं करके उनको रिस्पॉन्ड भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जिस स्नेह ने मुझे वो मैसेज भेजा, उन्होंने कहा कि मेरा नहीं ख्याल था कि आप इस तरह इसको जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी इतने गरम गरम मैसेज का यूं जवाब आएगा। तो हमें जवाब जो है आना जब भी घर आओ तो ठंडा करके कहेगा बंदा। ऐसी बात नहीं, इसका एक होता है ना कि जब जवाब फौरन दिया जाता है ना तो वो तेजी में होता है, अगर थोड़ा सा ठहर के दिया जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की आपने। जैसे किसी ने कहा ना कि कभी कोई गुस्सा है तो क्या तुझे कल जवाब दूंगा, तो वो कल जवाब तो क्या देगा, वो याद ही नहीं रहता कि हुआ क्या था। मदीना सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में ना कि 3 दिन के बाद ये फैसला फरमाया। फारूक आजम की सीरत में, फारूक आजम की सीरत में रज़ियल्लाहु दोनों में ताला से किसी एक की सीरत फारूक आजम, हाँ, कि 3 दिन तक फैसला नहीं करते कि इस खौफ से, ये इनकी आजिज़ी थी कि कोई मुझसे गुस्से में फैसला ना हो जाए उसको। ये बहुत अच्छा होता है कि वो है ना कि गलती हो, गुस्सा आए तो रुक जाए, गुस्सा आए तो रुक जाए, गलती हो तो झुक जाए। वाह 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 वाह। सब ये आपने एक दूसरी तारीखी बात कही है। मेरे को पहले आपने कहा था अना को फना कर दें, यानी ये मुझे बहुत मजा आया इसका। ईगो को गो कर दो। आज जी ईगो को गो कर दो, ईगो और फिर गो, ई हटा दो बस। मदीना मदीना मरहबा। ये बोलने में ई हटाना है और जब करना है ना ईगो को गो, वो जरा थोड़ा प्रोसेस है, पूरी मश्क के साथ करना होगा। मैं को खत्म करेंगे। मैं पंजाबी में शेर सुनाऊं सब। हज़रत बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया है, फरमाते हैं फुल्लां दा तू इत्र बना, इतरां दा फिर कट दरिया, दरिया विच फिर रज के नहा, मच्छियां मांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी पहला अपनी मैं मुका। तो आला हजरत ने लिखा है कि रजा जो दिल को बनाना था जलवागाह हबीब, तो प्यार कैद खुदी से रहीदा होना था। ऐसा दोबारा एक दफा जो भी आपने कहा है, क्या गलती हो तो वो आजिज़ी और झुक जाए, जो भी आपने फरमाया। गलती हो तो झुक, हाँ मतलब ये कि गलती हो तो झुक जाए, गुस्सा आए तो रुक जाए। वाह वाह वाह, झुक और रुक। प्यारा मदीना मदीना मरहबा। क्या अदबी जुमला कहा है आप, सुभान। पोस्ट आई थी सर। चले जी, जी कॉल शामिल करते हैं, आगे चलते हैं। पोस्ट आई थी, वो सुना थी, वो उसमें भी गलती हो गई हमसे तो नहीं। बहुत बहुत अच्छा है माशाल्लाह जी। कॉल संसम नगर हैदराबाद से अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़्ज़वजल दावत इस्लामी का सिलसिला जो चल रहा है, निगरानी शुरा की मुस्कुराहट देखकर बहुत खुशी होती है। जिस तरीके से आप मदनी चैनल के जरिए हम सबकी इस्लाह कर रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं, इससे बहुत दिल खुश होता है। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को हर लम्हा तरक्की अता फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी है। आप बैठते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, टाइम देते हैं, फिर कॉल भी करते हैं और हौसला अफजाई भी करते हैं, तो अच्छा लगता है माशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन। और अल्लाह पाक माह रमज़ान की इबादतों को भी कबूल फरमाए, आमीन। और ईद के इस मौके पर अल्लाह पाक हमारे मगफरत भी करे और हमारे घरों में खुशियाँ अता फरमाए। आमीन। जो जुमला परेशानी है घर बार में, अल्लाह पाक उसको भी अपनी रहमत से दूर फरमाए। आमीन। सलमान भाई मुझे इजाज़त जी बिल्कुल ठीक। अल्लाह अल्लाह बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तशरीफ रखें जी। कॉल मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक और दुआओं में याद रखे। अल्लाह युबारिक, अल्लाह बरकत दे आपको जी। नात खान इस्लामी भाई से अर्ज है, कलाम सुना दीजिए। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। मदीना मदीना जी। मेरा नाम उस्मान है, मैं वाकई से अर्ज कर रहा हूँ, मुझे ये वाला कलाम सुना दे। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में। मरहबा, अल्लाह बरकत दे आपको। मैसेजेस आ रहे हैं माशाल्लाह, और दुआ की इल्तिजा है, अल्लाह रहमतें नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। मरहबा। दो हमारे पास नात खान है, एक तरफ जो है वो उमर भाई हैं, एक तरफ आरिफ भाई हैं, और माशाल्लाहुल करीम मैं एक सोच कर आया था शाह साहब कि हम एक एक्टिविटी रखेंगे नात खानों में।
3 اشعار، یہ 3 اشعار ایک دوسرے سے پوچھیں گے، اور یہ ہے کہ عمر بھائی لفظ پوچھیں گے، یہ لفظ کا شعر سنائیں تو وہ عارف بھائی سنائیں گے، اور عارف بھائی لفظ بولیں گے تو عمر بھائی جو ہے وہ سنائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی عارف بھائی اور عمر بھائی، جی سیدھی طرف سے عارف بھائی نے فرمایا۔ عارف بھائی ہمارے ماشاءاللہ سینئر موسٹ سینئر نعت خان ہیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ عارف بھائی کا شہزادہ مدنی منا ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کو بھی رحمت کے سائے میں رکھے۔ بیٹا یہ بھائی ایسا کریں، یہ پروڈکشن والے اسٹائم بھائی آپ ذرا تشریف لائیں، یہ جو ہے نا اس کو ادھر سے اٹھا لیں، اس کو اٹھا لیں اور یہ کرسیاں تھوڑی آگے کر لیں، آگے بچے ذرا تھوڑا نظر بھی ہیں نا، کیا خیال ہے کرم بھائی، کیا فرماتے ہیں آپ؟ صحیح جی۔ نام کیا بھائی جان کا عارف بھائی؟ محمد حنین رضا، آگے آئے حنین بھائی، اسی لینے آگے آ جائیں ماشاءاللہ۔ حنین بھائی اپنے والد صاحب کے بڑے فرما بردار بچے ہیں ماشاءاللہ، میں نے ان کو بلایا ہے تو یہ نہیں آئے۔ اچھا ہاں جی، عارف بھائی نے اشارہ کیا ہے تو ہر شے ہٹا کے ماشاءاللہ بالکل ایکوریٹ جگہ پر آ کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، عافیت عطا فرمائے۔ جی عمر بھائی، خار جس میں آتا ہو ایسا شعر، خار خار ڈائریکٹ سنانا ہے؟ خار بالکل سنانا ہے، مائک آپ کے سامنے۔ ٹائم بھی ہے یا ٹائمنگ نہیں ہے، آج عید ہے، گھڑی نہیں ہے اس میں۔ صلی اللہ، مجھے یاد آتے ہیں حشر خار مدینہ، حشر میں آئیں گے، مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ۔ ہاں جی ہاں جی، مجھے بھی ایک یاد آ رہا ہے شعر۔ ہاں جی یہ تو بات ہے۔ عارف بھائی میں ایک کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ حشر میں آئیں گے سبحان اللہ، حشر میں آئیں گے اتار انشاءاللہ، اپنی داڑھی یوں انشاءاللہ، خار مدینہ ہوں گے، یوں انشاءاللہ، یوں انشاءاللہ، حشر میں آئیں گے اتار یوں، حشر میں آئیں گے اتار یوں انشاءاللہ، اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے۔ جزاک جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جی، یہ جس ٹائم لکھا گیا تھا نا کلام، اس ٹائم ہم سفر مدینہ میں ساتھ تھے۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، مکہ پاک میں لکھا تھا کلام، واہ واہ واہ، تو اس کے جو مقطع جب لکھا تھا نا تو اب شعر بھی ایسا ہی تھا، تو مدینے جانے والے تھے ہم، اللہ اللہ، تو پھر وہ خار مدینہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیتے تھے، امیر حسن داڑھی میں سجاتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان ایسا میں نے یہ منظر یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دیکھا کہ یہ شعر جو ہے وہ جب پڑھا گیا تو پھر امیر وہ آئے خار مدینہ، باقاعدہ امیر سنت نے منگوائے اور وہ اپنی داڑھی شریف میں جو ہے وہ لگائے۔ یہ عشق کے سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں۔ عارف بھائی طرز میں بھی ہو جائے گا، کون سا؟ حشر میں آئیں گے، حشر میں آئیں گے اتار یوں انشاء اللہ، حشر میں آئیں گے اتار یوں انشاء اللہ، اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، ڈیلے ڈیلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے فیضان؟ چلیں بیٹھ جائیں ادھر۔ حشر میں جائیں گے اتار یوں انشاء اللہ، حشر میں جائیں گے اتار یوں انشاء اللہ، اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے، اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے۔ ایک برتری عمر بھائی کو آپ پر حاصل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے لگتا ہے سگنل تھوڑے ویک چل رہے ہیں آپ، سگنل ویک نہیں، ٹھیک ہے، اللہ برکت۔ یہ ابھی عارف بھائی کی باری ہے۔ جی عارف بھائی، پھول، پھول
सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल लब फूल दहल फूल ज़क़ल फूल बदल फूल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक एक बराबर हुआ। उमर भाई को एक बर्तरी हासिल है। जी उमर भाई दूसरा। बाग जन्नत के बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का है दुश्मनाने अहले बैत। मरहबा, वाह 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 वाह। हमको अल्लाह और नबी से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। हमको अस्हाबे नबी से प्यार है, अहले बैते पाक से भी प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हैं हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हैं अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, और मुआविया भी जन्नती जन्नती। वाह वाह वाह, मरहबा। अल्लाह सलामत रखे अमीर सुन्नत को, जिन्होंने हमें ये अच्छा अंदाज अता फरमाया है, हमारे अकीदे की भी इस्लाह फरमाई है, अहले बैत की उल्फत भी अता फरमाई है, और सहाबा किराम की मवद्दत भी हम सबको नसीब फरमाई है, और इस पर हमारी तरबियत फरमाई है, और अल्लाह इसी पर हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हो गया, अभी बारी है आरिफ भाई की। दावत इस्लामी। अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जहां में, ऐ दावत इस्लाम में तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लाम में तेरी धूम मची हो। ये आखिरी शेर पूछेंगे उमर भाई। ऐसा शेर सुना है जिसमें ईद आता हो। मेरी भी ईद का हो जाए समा, या रसूलल्लाह दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा, या रसूलल्लाह दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा, या रसूलल्लाह। वाह वाह, मरहबा मरहबा। जी आरिफ भाई आखिरी शेर। सब्ज। क्या सब्ज सब्ज गुंबद का खूब है नजारा, क्या सब्ज सब्ज गुंबद का खूब है नजारा, कितना है
عمر بھائی شعر آپ نے سنا دیا ہے لیکن بتغییر کثیر، ٹھیک ہے کس قدر سہانا کیسا ہے پیارا پیارا، تھوڑی سی غلطی ہے نا، تھوڑی سی غلطی ہے. عارف بھائی نے دیکھیں آپ کو پریویلیج دے دیا ہے کہ تھوڑی سی غلطی ہے، فرمانے ٹھیک ہے انشاءاللہ الکریم آپ دونوں کو عطر مدینہ انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ قبلہ حاجی امین صاحب نگران باب المدینہ مشاورت ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. پورا ماہ رمضان آپ کا سلسلہ کار رہا، امیر سنت کی بارگاہ میں حاضری، مدنی مذاکرے میں حاضری، پھر اس کے ساتھ اعتکاف والوں کے معاملات. اور حسب جب آپ کا اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اور آپ ایک بڑی ٹرانسمیشن کے اندر بیٹھتے ہیں تو آپ کو سیکھنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ملتا ہے. تو کوئی ایسی بات جو آپ اس ماہ رمضان مبارک کے اس اعتکاف میں اس مدنی مذاکرے کے جو پورے رہے سلسلے، اس میں عشاء کے بعد والا بھی ہے، عصر کے بعد والا بھی ہے اور اعتکاف کے معاملات بھی ہیں، تو میں چاہوں گا کچھ آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ایک میگا ایونٹ ہوتا ہے جی، اور ایک بات امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ وہ سلسلہ ہوتا ہے جس میں افراد تیار کیے جاتے ہیں. تو اب افراد تیار کیسے ہوتے ہیں اس کے نظارے سامنے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور سچی بات ہے کہ 74 ایئرس ایج، لیکن سلمان بھائی اس بار بھی حسب سابق جو عصر کی نماز سے جدول آپ کا چلا ہے جی، تو اشراق چاش پہ تو ہم لوگ فارغ ہوتے تھے، پھر وہ میسیجز، وائس میسیج اور یہ سب سلسلے، یعنی لگتا ہی کہ تقریباً 8:30 سے 9 بجے تک امیر علیہ سنت تمام تر معاملات سے فارغ ہوتے تھے. اللہ اکبر. تو یوں مطلب ایک ٹف جدول، اور کاز وہی کہ آقا کی امت کی اصلاح کا سلسلہ، نیکی کی دعوت کا سلسلہ، علم دین سکھانے کا، پھیلانے کا جو ایک جذبہ نظر آتا ہے نا، تو وہ ایک لیسن ہے کہ اسی طرح ہم کو ہی کرنا ہے. اور جو بھی دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ بڑا زبردست آپ پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ کہ کیسا ہی فرد کیوں نہ ہو. کیونکہ یہ بات تو ایک ہوتی ہے نا کہ پڑھا لکھا اور ویل ایجوکیٹڈ شخصیت اور بڑا رکھ رکھا والا آدمی آئے تو آدمی اس کے سامنے امپریس ہوتا ہے. وہ تو بالکل جیسے کسی بھاؤ جو نہ پوچھے اس کو ہے. بلکہ اتفاق سے اس بار بھی ہوا، ایک رانگ نمبر تو ہم سے لگتے ہی رہتے. تو وہ ایک نے سوال کیا ہوگا، تو سوال کیا کہ بھائی وہ ہمارے دیہاتوں میں جو نا قرآن کا بھی فطرہ دیا جاتا ہے، یعنی جتنے قرآن گھر میں رکھے ہیں تو ہر قرآن کا فطرہ دیا جاتا ہے. تو اس نے اس طرح کا کچھ سوال کیا. صحیح. تو امیر حضرت نے کہا کہ یہ بس وہ سوال کرنا ہوتا ہے تو لوگ کر لیتے ہیں، اس طرح کا مزاحیہ سوال ہوتا ہے، ایسا کون کرتا ہوگا، یوں یوں کر کے. اچھا اب چونکہ وہ اعتکاف کے دوران ہی ریکارڈ ہوا تھا تو ہمارے اسلامیہ نے عرض کیا کہ حضور وہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب اسلامیہ رات کو بیٹھتے ہیں نا تو اپنے گاؤں دیہاتوں کی کچھ کہانیاں سناتے ہیں، اس طرح کے کچھ سب جمع ہوتے تو یہی سنایا ہوگا اس نے کسی نے. اچھا یہ کہنے کو تو کہہ دیا اس اسلامی بھائی نے. امیر حضرت فرمایا اچھا تو اس کا مطلب میں نے غلطی کی نا، تو بھائی مجھے معاف کر دینا. یوں کر کے وہ معافی تلافی شروع ہو گئی کہ بھائی میں نے اس کے لیے کیوں بولا. اچھا یہ سب تو ہو گیا سلمان بھائی جی. وہ صبح طاہر بھائی ڈھونڈ رہے اس کو کہ یار وہ اسرائیل بھائی کو ڈھونڈنا ہے جو جس کے سوال تھا، کیونکہ وہ خالی معافی تلافی سے امیر سنت کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ بھائی اس کو بلا کر آؤ، جب وہ ہے ہی فیضان مدینہ میں. اب اس کو ڈھونڈا گیا اور ڈھونڈ کر اس کو لایا گیا. سلمان بھائی فجر کی نماز کے بعد امیر سنت اسے معافی مانگ رہے کہ بھائی آپ مجھے معاف کر دو آپ. اچھا وہ اب ظاہر مرید تو وہ تو رو پڑا بالکل. تو امیر حسن نے اس کو عیدی دینے کے لیے کہا تو اسلام میں جلدی میں 10 روپے کے 2 نوٹ لے آئے. تو رات کو پھر ہم نے اس کا پیکج بنا کے چلایا. تو پاپا نے کہا بس جلدی میں 10 روپے کے 2 دے دیا، لیکن اس کو 100 روپے دینے تھے مجھے. پھر اس کو کہا گیا کہ اس کو 100 روپے دینا. تو یوں مطلب ایک یہ ساری وہ تو ہر لمحے میں انداز میں یہ ساری باتیں یہاں جو ہے نا. پھر کوئی بوڑھا آدمی ہے، پھر بچوں کا. اللہ اکبر سلمان بھائی یہ آپ کے پاس جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ تو سکون سے بیٹھے ہیں. وہ جو امیر السنت کے پاس آتے ہیں اب وہ ظاہر دعائیں پڑھنے میں سب کی رغبت ہوتی ہے، سارے ماشاءاللہ. اب اس پہ ناراض نہ ہونا کمال ہے، کمال ہے. تو یہ سب کا دل جوئی کرنا، دل خوش کرنا، خیال کرنا، مان دینا،
माशा खाली यही नहीं, गूंगे बहरे तो बूढ़े, तो आज जैसे ट्रांसमिशन चलेंगी मदीना तो जो बच्चों की ट्रांसमिशन की रिकॉर्डिंग हुई है, जो बूढ़ों की हुई है, कमाल है। ऐसा बच्चों के साथ प्रोग्राम करना सबसे मुश्किल काम है। यानी अगर आप मुझसे पूछे ना मुश्किल काम भाई निगरानी शुरा के साथ प्रोग्राम करना मुश्किल काम है या बच्चों के साथ प्रोग्राम करना मुश्किल काम है, तो मैं कहूँगा बच्चों के साथ प्रोग्राम करना क्या है, मुश्किल काम है। क्योंकि बच्चा वो बच्चा ही है, वो रिस्पॉन्ड देगा नहीं देगा, वो रिस्पॉन्स करेगा नहीं करेगा, अच्छा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्ड कर रहा है तो भी जाहिर सी बात है उसको प्रोग्राम तो बनाना है, वो तो जैसे बनाना है बनेगा तो बारी आएगी। तुम्हें तजुर्बा है इसका भी? मैंने एक से पूछा, कोई प्रोग्राम उसने किया होगा तो कहा आधे घंटे का प्रोग्राम, तो मैं 3 घंटे रह गए। मैं क्यों? क्या वो रीटेक कहा कि वो सिर्फ निगरानी शुरा का होता है, आधे घंटे का प्रोग्राम है तो हम 35-40 मिनट में फारिग हो जाते हैं, निगरानी शुरा रीटेक कराते रहे, ठका ठक चल शॉर्टकट पे सारे निमट जाए। मैं कहा डीलिंग करते हैं ना बच्चों से, ऐसा ही माशाअल्लाह। चलिए अल्लाह अमीर सुन्नत को सलामती अता फरमाए और ये अच्छे अंदाज जो हमें पता चल रहे हैं, अल्लाह हमें भी इनको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। उमर भाई, प्यारे आरिफ भाई, मिल मिलाकर कुछ कलाम शामिल करें, सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद जी। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे। मदफन बने हमारा सरकार का मदीना, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद रमज़ान ईद होती है, रब की रहमत मजीद होती है, रब की रहमत जिसको आका की दीद होती है, जिसको आका की दीद होती है, उस पे कुर्बान उस पे कुर्बान ईद होती है, उस पे कुर्बान ईद होती है। बाद रमज़ान ईद तुझको मुबारक है साईं, ईद तुझको मुबारक है साईं, रोज़ादारों ईद होती है, रोज़ादारों की ईद होती है। बाद रमज़ान ईद के दिन उमर ये रो रो कर, ईद के दिन उमर ये रो रो कर, अरे बोलने को की ईद होती है, बोलने को की ईद होती
جس کو آقا مدینے بلوائے، اس مسلمان کی عید ہوتی ہے، اس مسلمان اور عید عطار اس کی ہے جس کو خواب میں ان کی دید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، عید مبارک 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 عید مبارک۔ مرحبا عارف بھائی، اللہ برکت دے، نعت شریف سنائے کوئی، جس محبوب کے صدقے میں عید ملی ہے، جس محبوب کے صدقے میں رمضان ملا ہے، جس محبوب کے صدقے میں قرآن ملا ہے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں آج بیٹھے عید الفطر منا رہے ہیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کی ہم گیت گا رہے ہیں جی۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا سب سے بالا سب سے سید ولد آدم والا فخر، میں بنی آدم کا سردار ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے؟ سب سے بالا 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، پہلے انبیاء کرام خاص اپنی قوموں کے لیے آیا کرتے تھے، اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے اللہ نے ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں سب سے بالا سب سے بالا سب سے بالا سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا۔ قیامت کے دن لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہوں میں حاضر ہوں گے، شفاعت کے لیے عرض کریں گے، التجا کریں گے۔ آپ فرمائیں گے، انبیاء کرام کہیں گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جائیں گے حضور فرمائیں گے انا لہا شفاعتی للہالکین من امتی، میرے جن غلاموں کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر ڈالا میں ان کی شفاعت کروں گا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے؟ سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا السلام نے عرض کی ربی ارینی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کہا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہاں مقام کیا ہے؟ ما کذب الفؤاد ما رآ، آقا کریم نے اللہ کریم کا جو ہے وہ جلوہ دیکھا، سبحان اللہ۔ اور مقام کیا ہے؟ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحا۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے؟ سب سے بالا
سے بالا والا سب سے بالا والا سب سے بالا والا ہمارا نبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی قسم یاد فرمائے وقیل ہی. آقا کریم کے چہرے کا ذکر فرمایا والضحا. آقا کریم کی زلفوں کا ذکر فرمایا واللیل اذا سجا. آقا کریم کی جو ہے وہ عمر مبارک کا ذکر فرمایا لعمرک. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے لگنے والی مٹی کی قسم یاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اور اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے بالا والا سب سے بالا والا سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا. سبحان اللہ. انبیاء کرام علیہ السلام آئے قولوا لا الہ الا اللہ. کہو لا الہ الا اللہ. آدم علیہ السلام قولوا لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ. اور اب قیامت تک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی لیے کہا ہے اعلیٰ حضرت نے سب سے بالا والا سب سے بالا والا سب سے بالا والا سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا دونوں عالم کا دولہا دونوں عالم کا دولہا دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ 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 ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ سب سے بالا والا سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اولا واہ واہ ماشاءاللہ. عاشقان مصطفیٰ کو عید مبارک ہو عید مبارک ہو مبارک عید مبارک عید سبھی کو عید مبارک